السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جس کو نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ مختصر چند جملے آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت کا مسئلہ ہے، لیکن عنوانات اتنے گہرے اور اہم اور اصل ہیں کہ پوری رات بھی اگر بولتے رہیں رات ختم ہوگی، لیکن عنوانات کا حق ادا نہ ہوگا۔ بغیر کسی ترتیب کے دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی اب تک جو سنے اور آئندہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ آج کل تقریریں
یہ بھی ایک رسم ہو گئی ہے۔ اور مجھے معاف فرمائے، کبھی کبھار تو ہمیں اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ ہماری ان باتوں پر سامعین قطعاً عمل نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہم گھنٹے تقریر کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے عمل کے سامنے دین کی بات نہ کرو۔ مشکات کی روایت ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے عمل کے سامنے دین کی بات نہ کرو۔ خطاب امت کے وارثین سے ہے، علماء سے ہے، مقررین سے ہے، واعظین سے ہے، سامعین سے نہیں۔ آقا نے فرمایا، بے عمل کے سامنے دین کی بات نہ کرو۔ اگر کوئی بے عمل کے سامنے دین کی بات کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، کسی گندے جانور کے گلے میں ہیرے موتی کا ہار پہنا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، گندا جانور، آپ جو سوچنا ہے سوچ لیں، جو راستے میں آوارہ پھرتا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، بلکہ مرغوب غلاظت ہے اس کی، نجس ہے، شرعاً حرام ہے، ایسے جانور کو پکڑ کر گلے میں 22 KDM 916 کا ایک خوبصورت نیکلس پہنائے، پہن کر وہ اچھی جگہ جاتا نہیں اور اپنے گلے کے ہار کا لحاظ کرتا نہیں، اور اسے اپنے گلے کے ہار کی قیمت معلوم نہیں، پہن کر بھی وہ جانور وہی جائے گا جہاں جاتا تھا۔ یہ آقا کے فرمان کی تشریح ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو ابھی اسی وقت معطر علماء کرام سے آپ پوچھ لیں۔ آقا نے فرمایا، جیسے گندے اور نجس جانور کے گلے میں قیمتی ہیرے موتیوں کا ہار پہنانا بیکار ہے، ایسے ہی بے عمل کے سامنے دین کی بات کرنا بھی بیکار ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا، آ رہی ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، عمل بعد میں کرو، کم سے کم حدیث کے اشارے سے باہر نکلنے کے لیے نیت کر لو۔ بولو سبحان اللہ، بولو، نہیں تو انا للہ بولو، میں اٹھ جاتا ہوں۔ بہترین محدث حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد میں کرو، حدیث کے وعید سے، حدیث کے اشارے سے باہر نکلنے کے لیے کم سے کم نیت تو، کیونکہ اشارہ کوئی ایسا ویسا نہیں دے رہا ہے، وہ شاہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ عمل کریں گے، یہ پہلی بات ہے۔ عورتیں بھی انشاءاللہ بولو، لیکن آہستہ بولو، اتنا زور سے نہیں بولنا کہ ہمیں ڈر کو بھاگ جانا، ان کی آواز بھی پردہ ہے نہیں۔ دوسری بات، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آج 3 چیزوں کا افتتاح فرمایا۔
ایک دارالفتہ کا، دوسرا مسنون نکاح کے دفتر کا، تیسرا دارالقضا کا۔ ان تین چیزوں کا ربط دو جملے میں بیان کر دوں جو میں سمجھ رہا تھا۔ علماء کا کام ہی تحقیق کرنا، غور کرنا، مختلف حالات کو جوڑنا، یہ شان ہے حضرات علماء کرام کی، جو صدقہ ملا اس طالب علم اور عاجز کو کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آج تین چیزوں کا افتتاح کیا نہیں کیا؟ معطر حضرات علماء کرام کے دست مبارک سے ایک دارالفتہ، ایک مسنون نکاح کا دفتر، جس کی تحریک انشاءاللہ تعالی پورے شہر حیدرآباد میں پھیلے گی۔ بولو انشاءاللہ بولو۔ ارے کیا بھئی تم نہ دیکھے تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ جس کی تحریک انشاءاللہ پورے حیدرآباد پھیلے گی، پورے تلنگانہ پھیلے گی، پڑوسی ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ تحریک کا اثر پڑے گا۔ اور اس عاجز اور گنہگار کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو پورے ملک میں عام کرے، بلکہ سارے عالم میں عام کرے۔ کوئی بعید بات نہیں۔ آپ سوال نہ کریں کہ مولانا، مانا کہ ہمارے علاقے میں مولانا رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم مشہور و معروف ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت نہیں کہ ان کی تحریک عالم میں پھیل جائے۔ کھجانے والے بہت زیادہ کھجاتے، مانا کہ ہمارے علاقے میں مولانا رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم مشہور و معروف ہیں، لیکن مولانا کی تحریک پورا تلنگانہ پھیلے، یہ بات ہاضمے کی ہے، لیکن پورا ملک پھیلے اور پورا عالم پھیلے۔ یاد رکھو، اللہ جب کام لینے پر آتے ہیں شخصیات کو نہیں دیکھتے، کام کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں، آپ بھی کوئی اچھا کام شروع کرو، انشاءاللہ خدا کی مدد آئے گی۔ اللہ جب کام لینا چاہتے ہیں، کام کرنے والے کو دیکھتے نہیں، کام کو دیکھتے ہیں۔ کام اچھا ہے، کام کرنے والا گورا ہو، کرنے والا کالا ہو، کرنے والا کلیے کا ہو، کام کرنے والا شہر کا ہو، اس کے کام کے فیض کو سارے ہو جاتے ہیں۔ کرنے والا کبھی کبھار سوچتا ہے اللہ کام کہاں، میں کہاں، عالم کہاں؟ اللہ کا جواب وہی آتا ہے جو جواب حضرت ابراہیم کو آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم، گھر کی عبادت کی دعوت دو، حج کا پیغام سناؤ، وادی غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اے اللہ، دور دور تک بندہ بشر نظر نہیں آتا، اور مائک کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے، فون کا زمانہ نہیں ہے، کا زمانہ نہیں ہے۔ میں اگر آواز دوں تو کیا آواز آئے گی؟ اللہ کا جواب آیا تمہارا کام ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، ان تین چیزوں کے درمیان میں تعلق کیا ہے؟ ایک دارالفتہ، ایک مسنون نکاح کا دفتر، تیسرا دارالقضا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء و اکابر کی دعا ملے گی اس کو جب میں بیان کروں گا کہ دوستو، جب بھی کوئی دینی کام یا دنیاوی کام سب سے پہلے پوچھو، یہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم ڈاکٹر ہوں گے اپنی جگہ پر، لائر ہوں گے اپنی جگہ پر، انجینئر ہوں گے اپنی جگہ پر، ایجوکیٹڈ ہوں گے آپ اپنی جگہ پر، اصلی تعلیم یافتہ ہوں گے اپنی جگہ پر،
دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، کا علم نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے پاس یہ علم ہے، آپ ان سے پوچھو، کیونکہ سوال کرنا بھی ایک حاصل کرنے کے برابر ہے۔ کل دور میں جگہ بہ جگہ مجلسیں تھی، الفاروق کے اندر لکھا ہے، اس میں حضرت عمر فاروق کی سیرت میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ حضرت علماء کی تعلیم مجھے آپ سے ہو جائے۔ آپ کو حوالہ نہیں، عوام کو حوالہ نہیں، آپ کا کام صرف علماء کہتے ہیں تو ماننا، یہ نہیں پوچھنا کہ مسئلہ کہاں ہے، مسئلہ قرآن کے کون سے پارے میں ہے، مسئلہ قرآن کے کون سے سورے میں ہے، یہ مسئلہ کون سی حدیث میں ہے، آگے کون سی کتاب میں ہے، یہ یہی تو پوچھنے کی ذمہ داری ہوتا ہے، نبی کے ذات کا ساتھ کرنا۔ فاروق، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر 3 کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور اسلام انتقال کے بعد کوئی دینی سوال آج ہمارے مسجدوں میں کہاں ہے نظامیے؟ ہماری ارے بچے یو پی سے آیا کہ بیٹے تو بھیجو اسے۔ آج ہماری مسجدوں میں یہ نظام کہاں ہے؟ معافی چاہتا ہوں، علماء بھی اس وقت آتے ہیں جب اقامت کو 1 منٹ ہوتی اور نماز کے بعد ہم فوراً چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم گھر میں سنت پڑھ لیتے۔ ہاں، گھر میں سنت پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اب حالات بدل گئے، مسئلہ سنت کا ہے تو مسجد ہی میں سنت ادا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آٹو چلانے والا سوال کرے، آگ چلانے والا سوال کرے، سوال کرے، انجینئر سوال کرے، اور آپ سے دور سوال کرے، حدیث سے دور سوال کرے، ہی ایک آج یہ مسائل مولانا مفتی رفیع الدین صاحب انصاری دامن سوال دین کی بات ہے تو سوال کریں گے مولانا، دنیا کی بات ہے تو ہم علماء سے کیوں سوال ہوتا ہے؟ مسجد دین کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوال کریں گے علماء کے بات کو جواب ملے گا، اور اس کے لیے مضبوط دلیل میں خود ہوں۔ مجھے بار بار کچھ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے۔ ایک نوجوان پوچھیا، حضرت گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا؟ ارے گوشت معلوم، گوشت نہیں معلوم؟ معلوم گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا، پختہ بولے تو سخت، کولا بولے تو نرم۔ اب ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ گوشت کھاؤ یہ لکھا ہے، گوشت کا دامن نہ چھوڑو یہ لکھا ہے، گوشت کھلاؤ یہ لکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا گوشت کا دسترخوان بہترین مہمان نوازی ہے، آقا کو گوشت پسند تھا، دنیا میں بہترین غذا گوشت ہے، جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی بہترین دسترخوان گوشت کا ہوگا، وہ بھی کھڑے کے گوشت کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شادیوں میں نخرے کرتے ہمارے نوجوان، وارم میں 1 مرتبہ بڑے کا نصیب نہیں ہوتا، لیکن شادی کی دعوت میں سسرال کے لیے قانون لگاتا ہے چھوٹے کیا گوشت ہونا۔
15 دن میں ایک مرتبہ قسمت میں گوشت میسر نہیں، یہ حالت چلتی ہے۔ جب شادی کا وقت آتا ہے تو لڑکی والوں پر قانون لگاتا ہے، ہماری سرکل بڑی ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، کیا بنی اسرائیل تیرا خاندان بڑا ہے، تجھے مبارک، لیکن ظلم لڑکی پر کیوں کرتا ہے، لڑکی والوں پر کیوں کرتا ہے؟ تیرا قبیلہ بڑا ہے، تجھے مبارک، اگر تو اپنے قبیلے میں اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو اپنے پیسوں سے دعوت کر، لڑکی والوں پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھو فقہائے کرام نے صاف فرمایا ہے، اور حضرت عالمی نے جواہرات حکیم الحمد میں لکھا ہے، وہ آدمی رذیل ہے جو دسترخوان میں اپنی پسند پیش کرتا ہے۔ میں آپ کے شہر آیا، میری طبیعت بتا سکتا ہوں، میں یہ نہیں کھاتا، میری طبیعت کے خلاف ہے، یہ نہیں کھاتا، میری طبیعت کے خلاف ہے، ڈاکٹروں نے یہ کھانے سے مجھے منع کیا ہے، شکر کھانے سے منع کیا ہے، مثال بول رہا ہوں سو مجھے شوگر سمجھو نکو، مثال دیے بغیر سمجھتے نہیں، دیے تو الٹا ہمارے اوپر مصیبت۔ طبیعت بتا سکتا ہوں بھائی، ہمارے بنگلور میں رات میں روٹی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، بنگلور میں دوپہر میں روٹی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں، جوار کی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجھے چھوٹے کا ہی گوشت ہونا، دیسی مرغی ہی ہونا، دیسی مرچ ہونا، مجھے 50 روپے کی بات ہے۔ یہ عاجز کہتا ہے جس پر فقہا ناز کرتے ہیں، اس کا نام بھی یہ عاجز حضرت کی محبت اور حضرت کی عقیدت اور حضرت کی حقیقت پر کہتا ہے۔ اللہ نے حضرت گاندھی کو ہمارے قوم میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ابو حنیفہ کیسا تھا، امام شافعی کیسا تھا، امام مالک کیسا تھا۔ اگر یہی بات کے قوم میں پیدا ہوتے تو ان علماء کے زبان ائمہ اربع کہ یہ لفظ ہوتا ائمہ خمسہ۔ آج اماموں میں سے ایک امام ہوتے، حضرت گاندھی نے صاف لکھا ہے کہ کمان بن کر جاؤ اور میرے ساتھ کرتا، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، بڑا رس کوئی نہیں، اس سے بڑا پنچوت کوئی نہیں۔ میرے ساتھ وہ کرتے، لیکن بعض اصفیاء نے فرمایا کہ مہمان میزبان میں رکھا ہے، مہمان کھائے اور کھانے کے بعد تعریف کرے، چاہے اسے تعریف کرنے کے لیے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ کیا مزہ تھا بھائی، ماشاء اللہ۔ عاجز معلوم ہوا راست میں موٹے کئی کو بھابھی کا ہاتھ اتنا مزیدار ہے۔ چپ کے چھوڑو، ٹانکا نہیں چھوڑتے، یہاں چھوڑو۔ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، لیکن کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، سچ سے زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے سچ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے اور ہمارے جھوٹ سے کسی کا دل ہو جاتا ہے۔ وہاں بولو، یقین نہ آئے، صفحہ صفحہ دلیل دلیل کیا پیش کرو۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اٹھا کر دیکھیں، کو جھوٹ بولنا جائز ہے، نہیں بولنا جائز، اسی کے ساتھ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے۔ میں آیا آپ کے گھر مثال کے طور پر، آپ اپنی طاقت کے مطابق میرے لیے دسترخوان کیا رکھا، میں کھانے کے بعد 2-4 جملے تعریفی کہنا چاہیے، ماشاءاللہ بڑا تھا بھائی، 2 دن سے پیٹ بھر کو برابر کھایا نہیں، آج کھایا بھائی، ماشاءاللہ۔ اب مجھے آئندہ رات تک بھی کھانا نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں بھائی، ایسا میں اگر بولتا ہوں تو اللہ خوش ہو جاتے۔ یہ خالی میزبان کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ بیوی بھی پکا کو رکھی تو تعریف کرنا، اسی سے گھر بستے ہیں۔
میں پہلے ہی بول دیا کہ لمبا وقت نہیں ہے میرے پاس، خالی مولانا کے کاموں کی ترتیب پر 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں. انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں گیا ان علماء کا قادم بن کر آؤں گا اور اس عنوان پہ 2-3 گھنٹے کے ساتھ بات کروں. خالی میزبان کی تعریف نہیں کرنا، بیوی کی بھی تعریف کرنا. بیوی پکا کو رکھی، کھانا کھاتے وقت کیا بیگم، ہاں زبردست. باورچی میں وہ مزہ نہیں جو تمہارے ہاتھا میں مزہ ہے. ایسا بولے تو گھراں رہتے سو، انہیں کتنی محنت سے پکاتی کھانا کیا آگے تیری اماں یہ سکن سو کیا جنت تو جہنم بنتی نہیں، جہنم جنت بنتی نہیں، لیکن گھر کے جنت کا ماحول سارے اپنے غلط جملوں سے جہنم بن جاتا ہے. میرے شیخ عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سارے عالم میں حضرت کا پیغام سنائے. حضرت خود لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے گھر کی عورتوں کے پکوان کی تعریف بھی کر لو، اس سے گھر کا ماحول بن جاتا ہے. کریں گے آج؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. لیکن ایک بات بتاتا ہوں، پہلے پوچھ لو سالن انہیں بنائی کیا بولوں. حضرت تقریر کرے کہتے ایک نوجوان کبھی بھی تعریف کرا نہیں، آج ثواب پانے کے لیے گھر کو گیا، بیان کے بعد دعا کے بعد تعریف کرنا ہے. بیوی کو بولا کھانا رکھو جی، کھانا رکھو جی. انہیں سوچی 11 بجے کھانے والا آج 8 بجے کھانا پوچھ رہا. کیا ہے کہ دوپہر کو کھایا نہیں دکھتا، فوراً کھانا رکھ ڈالی، سالن رکھ ڈالی، اب کھا رہا ہے. حضرت کے بیان پر عمل کرا، ماشاءاللہ کیا مزہ ہے آج سالن، ماشاءاللہ. انہیں بول رہا ہے تعریف کر رہا، انہیں رو رہی ہے. انہیں سوچا کیا رے بابا انفیکشن ہوگا یا. حضرت بولے تعریف کرے تو حالت بدلتے، لیکن صورت بدلے گی اس کی. کھاتے کھاتے پوچھ رہا ہے غصہ ہو رہی تمہیں ابھی تعریف کر لوں. انہیں بولی میری قسمت خراب تھی، پہلے معلوم تھا یقین ہوگا. تعریف کرے تو قسمت پر کہیں کو آئے تمہیں. 20 سال سے پکا کو رکھ رہوں آج تک تعریف کرے نہیں. جلدی کرے بول کر بازو گھر سے سالن لے کر آئی تو تعریف کر رہے ہیں. وقت خراب رہا تو قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی. کیا حضرت وقت خراب رہا اس لیے ہاتھ اٹھا دیے کانگریس کی طرح، لیکن پہلے پوچھ لو پتا ہے کیا تعریف کر. بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے میرے دوستو. ایک نوجوان مجھ سے سوال کیا، مولانا گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا دین کا سوال ہے، تب بھی دامن تھامو علماء کا. دنیا کا سوال ہے، تب بھی دامن تھامو علماء کا. انشاءاللہ تعالی یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ان کے پاس انبیاء کی وراثت ہے، ان کے پاس میرے آقا کی وراثت ہے. سوال کرو گے تو انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا. مجھے پاس ایک نوجوان سوال کریا گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا. میں ٹینشن میں آ گا کی کہ تو کام ہی پڑیا نہیں میں وہ ابھی سے جواب دیا تو میں مولوی صاحب بول کو ثابت ہوتا سو، نہیں تو پورا حیدرآباد بولنے کو پھریں گا کہ مولوی صاحب کی میرے ایک سوال کا جواب دیے نہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ جواب دے، آئندہ انہیں کوئی سے بھی مولوی صاحب کو ایسا بے ڈھنگا سوال نہیں کرنا. فوراً اللہ جواب دیا. میں بولیا کھاتا رہے تو پختہ کھا، نہیں تو کولا کھا. ختم. بات صحیح ہے کہ نہیں حضرت؟ جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے یہ پوچھو لوگوں. یہ شرح مزمل میں ہے. داتا رہے چکا کھاؤ وہی تو، ورنہ کولا کھاؤ. سوال کرو سوال. مولانا مفتی رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے دار الافتاء کھول کر آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کر دیا. سوال کرو دین کا ہو کہ دنیا کا، عبادات کا سوال ہو، معاملات کے سوالات ہو، معاملات کے سوالات ہو، تجارات کے سوالات ہو، تعلق رکھنے والے سوالات کیوں نہ ہو،
آپ آؤ علماء کے پاس اور سوال کرو، انشاءاللہ کبھی ملے گا، کبھی ملے گا، اور علماء کے جواب پر نکلیں گے. ابھی دنیا میں مسئلہ ہے نا سارا ہے. آپ مولانا مودی اور اس بات بولا 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 یہ آپ کے سامنے کہ شادیاں کرو، انشاءاللہ تعالی قضاؤں سے بچو گے، ورنہ سوال کرے بغیر شادیاں کرو گے، زندگی کی نوبت دارالقضاؤں تک پہنچی. یہ بہت اچھا عمل ہے شادی. میں خود اس وقت افسوس میں ہوں کہ میں نے اس عنوان کو کے سامنے رکھا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری بس کے اوپر جلسے کی پوری کارروائیاں شادی کے عنوان پر دو تین باتیں سن لوں. میرے پیاروں، حیدرآباد ہی نہیں، مولانا غیاث الدین صاحب نے بیان کیا ساری دنیا کے مسلمانوں کی شادیوں میں سنت کو شرمندہ کیا ہے. میں نے عرب کی شادیاں دیکھی، حضرت مولانا بانعیم صاحب دامت برکاتہم کہا ہے عرب کی شادیاں دیکھی، بحرین کی شادی میں نے دیکھی ہے، سر کی شادی میں نے دیکھی ہے، روم کی شادی میں نے دیکھی ہے. ایسا شخص کون سا ایسا مسلمان رہتے ہو اور شادیاں سنت کے مطابق کرتے ہو، اگر ان کا حساب میں نہیں آتا. جن کا شادی دین نہیں، نکاح دین نہیں، یہی تو ٹھوکر کھا رہا ہے مسلمان. حیدرآباد کا ہو کے بنگلور کا، تلنگانہ کا ہو کے کرناٹک کا، ہندوستان کا ہو کے دوسرے ممالک کا، اس نے نماز کو تو دین سمجھا، روزے کو تو دین سمجھا، زکات کو تو دین سمجھا، حق کو تو دین سمجھا، لیکن شادی کو دین نہیں سمجھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں سن لو، ان باتوں کو یاد رکھو. پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور میری بہنیں، اس حادث کی اس بات کو سنو. میری ہے لیکن بات میرے نبی کے فرمان کی ہے. آقا نے فرمایا نکاح کرنا دین ہے. اور اتنی بڑی فضیلت شریعت کے کسی عمل کو حاصل نہیں. روزہ دین نہیں، دین کا ستون ہے. روزہ آدھا دین نہیں، ڈھال ہے. زکات آدھا دین نہیں، جہنم سے بچاؤ ہے. حج آدھا دین نہیں، جنت کی ضمانت ہے. میں کیا عبادتوں کا ذکر کروں، لیکن پوری شریعت مطہرہ میں صرف نکاح ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی، جس نے نکاح کیا، مرد ہو یا لڑکا ہو کے لڑکی، اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا. جلدی جلدی تمام باتیں چھوڑتا ہوں، اس جملے پر ایک واقعہ بولتا ہوں، سن لو جلدی. اچھا، ایک مرتبہ اما عائشہ اور اما فاطمہ دونوں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے. جانتے نہیں؟ اما عائشہ کو جانتے نہیں؟ جانتے رضی اللہ تعالی عنہا. اما فاطمہ کو جانتے نہیں؟ جانتے رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ کون ہے؟ میرے آقا کی دختر ہے، بیٹی ہے. اما عائشہ کون ہے؟ میرے آقا کی بیوی، ہم تمام کی ماں ہے. دونوں مل کر آپس میں بات کر رہے تھے. کہاں بات کر رہے تھے؟ اس کا بھی ثبوت ہے آج اس کے پاس. اور عورتیں بولے تو بیٹھے تو بات کریں گے. صحابیات میں اور ہمارے زمانے کے حیدرآباد اور بنگلور کی عورتوں میں فرق کیا ہے؟ اس زمانے کے عورتیں بیٹھے تو دین کی باتیں کرتے تھے، اس زمانے کے عورتیں بولے تو زندگیاں پھوڑنے کی باتیں کرتے، غیبتیں کرتے.
عورت بولے تو بات کرے گی، لیکن صحابیات بھی خاموش نہیں رہتی تھی، بات تو ضرور کرتی تھی، لیکن ان کی گفتگو امت کے لیے سبق بنتی تھی۔ کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں سے پوچھا، یعنی حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، امی میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا سوال بیٹی؟ امی میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، مقام تمہارا بڑا ہے کہ مقام ہمارا بڑا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ انو کون؟ حضور کی بیوی، ہم سب کی ماں۔ انو کون؟ حضور کی بیٹی۔ بیٹی نے ماں سے سوال کیا، اماں ایک سوال آ رہا ہے، کیا مقام تمہارا بڑا کہ مقام ہمارا بڑا؟ اماں عائشہ کے پاس تو حضور کی داخلی زندگی کا آدھے سے زیادہ علم تھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی جواب سنتے ہی بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹوں کا دل نہیں توڑنا۔ فوراً اماں عائشہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم ہی بتاؤ کہ کس کا مقام بڑا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، جان غور کرتی ہوں تو جواب یہ ملتا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، تم ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو۔ اور یہ مسلم بات ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بکر مل جائے ایک نبی تو بنتے نہیں۔ ماں خوش ہو گئی، مرحبا 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 یا فاطمہ، اچھی بات، صحیح بیٹی فاطمہ، تو محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کی تم دختر نیک اختر ہو، اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ اور بھی شرح یہ ہے، میرے ابا تو تیرے ابا کے غلام ہے، اور اس کی شرح یہ ہے، بیٹی فاطمہ تیرے ابا نہ ہوتے تو میرے ابا بھی نہ ہوتے۔ فاطمہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا، بیٹی فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک جواب ہے، سنو گی؟ ہاں امی سنوں گی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، بیٹی فاطمہ تمہارے ابا نے کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، نکاح کے بعد میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارے ابا سے سنا، دنیا میں جس کا نکاح جس سے ہوتا ہے، حشر کے فیصلے کے بعد جب جنت کو جانے کا وقت آئے گا تو ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، تجھے جانے کا جب وقت آئے گا تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ رشتہ ہے ایک جملے کے بعد ایسا مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، الا یہ کہ ہم اپنی اخلاصی سے توڑ لے تو توڑ لے۔ لیکن افسوس میں کی بات کو کرتا ہوں، آج تک ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہمارے نکاحوں کا حال ایسا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود کے مستاق بن گئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آسان کرو شادیاں، سادی سیدھی کرو شادیاں، سنت کے مطابق کرو شادیاں، لین دین سے پاک کرو شادیاں، سوال و جواب سے پاک کرو شادیاں، مسجدوں کے اندر نکاح کرو، عورتوں کو ختم کرو۔ کا ثبوت ہے شریعت میں ولیمہ، اور وہ بھی آپ اچھے سے اچھا کرو، لیکن اسراف سے بچو۔ کسی قسم کا اسراف نہ کرو، تاکہ سودی صاحب نے کہا
لیکن آج میرے دوستو، میں کسی شہر کا نام بار بار لینا نہیں چاہتا، ہم کیسے شادیاں کر رہے ہیں، کیسے نکاح کر رہے ہیں، کیسے انداز سے ہم ایک حلال زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرح اچھے اچھے داڑھی والوں کو اس میں مبتلا ہم نے دیکھا، اچھے اچھے ٹوپی والوں کو اس میں مبتلا ہم نے دیکھا ہے، اور نکاح کے سامنے دکھانے والوں نے یہ لغوا دیکھا، اچھے اچھے ناچیوں کو ہم نے دیکھا ہے، مسجدوں کے ذمہ داروں کو ہم نے اس میں دیکھا، نکاحوں کے ذمہ داروں کو ہم نے اس میں مبتلا دیکھا ہے، صحیح حدیث کی عمل کرنے والوں کو ہم نے دیکھا، اور پھر بھی ہم روتے ہیں کہ ہم سے کی بچیاں کام کرتا رہی ہے، شادیوں کا صرف ماحول بدلنا، ادھر سے جانے کے بجائے ادھر سے آئیں گے انسان، لیکن نہیں ہم اللہ کی پناہ، اسی لیے میں نے شروع میں دیا، ہم قانون کی رکشا کرنے والے، قانون توڑنے والے نہیں ہیں۔ 10:30 کا ٹائم ہوا، ان حفاظ کا تکمیل حفظ قرآن بھی ہونا، صدر جلسہ کا خطاب بے مثال و لاجواب بھی ہونا، مستجاب دعا بھی ہونا، کبھی انشاءاللہ اس عنوان پر نیک نیتی کے ساتھ بولو انشاءاللہ بولو، اور ایسا کوئی عمل نہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ جس میں بھی کہتا ہوں، باہر بھی کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان ایسا نہیں جو ہماری عقل سے باہر ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ وہی فرماتے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، نبی وہی فرماتے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ وہی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی وہی کرنے کا حکم دیتے ہیں جو ہمارے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، لیکن کرتے نہیں، اللہ کے بندے نہ کرنے کی وجہ دوست بن چکے ہیں۔ ارادہ کرنے اس کے بعد شادی کرنے والے نوجوانوں سے بڑی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، شادی کرنے سے پہلے افتاح علماء کے پاس، اور مولانا الحمدللہ میرا ارادہ اور شادی تک پہنچ چکی ہے، اب بتائیے کہ مجھے شریعت کے مطابق کیسے شادی کرنا ہے۔ اب وہ پوری تفصیل بتائیں گے، تو عمل نکاح میں کرو تو نکاح مسنون ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دارالقضا سے دور رہیں گے۔ ضرورت تو ہے دارالقضا کی، لیکن اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ ضرورت تو ہے دارالقضا کی، لیکن اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ مولانا رفیع الدین صاحب دامت برکاتہم نے دارالقضا کو افتتاح کیا ہے، چلو بھائی ہمیں خواہ لڑ کو جائیں گے، سمجھ میں آئی بات ہے، ایک ضرورت ہے، اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ حالت آ گئی تو جاؤ، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ آ گیا تو عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔